الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى ولقد نصركم الله بقدر وأنتم أذلة. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے اللهم صل على حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف کو مانتے ہیں. میرے سامنے شریف فرمائش پڑھا ہے. جس نے نہیں پڑھا یا نہیں مانتا درود شریف کو بیٹھا ہے اپنی جگہ پر. اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی میں شروع ہو جائے گی. اپنی جوان کی بوڑھا یا بیمار ہو جزاک قابل شرف کرام و تکریم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، میں شکر گزار ہوں کہ خان محترم اپنے بہت ہی مخلص دوست اور بھائی جناب حاجی عبدالقدیر صاحب کا اور عزیز محترم قابل نوجوان مولانا عبدالقدیر صاحب اور مولانا عمران صاحب، دیگر علماء کرام کا اور آپ سب حضرات کا کہ آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع نصیب ہو. میں مسجد ابو ہریرہ میں سنگ بنیاد آباد سے ہی یہاں حاضری دے رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ کافی عرصے کے بعد آنا ہوا اور الحمدللہ اس مسجد کی دوسری منزل کی تعمیر کی ہے. اس پر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے.
دوستوں مسجد کی تعمیر اور مسجد سے تعلق اور مسجد کی محبت اتنا عظیم عمل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میرا موضوع نہیں، لیکن میں چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 ہجری تک تیل کا چراغ نہیں جلا، اندھیرے میں مسجدیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اپنے تجارتی سفر میں گئے، انہیں کہیں چراغ نظر آیا تو وہ مسجد نبی کے لیے چراغ خرید کر لے آئے، چراغ جلایا، مسجد روشن ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک جملے سے امت کو مسجد سے تعلق اور مسجد کی ضروریات میں تعاون کرنے پر کتنی بڑی بشارت سنائی۔ دعا کرو اللہ ہمیں مسجد سے تعلق نصیب فرمائے، اور ایسا تعلق نصیب فرمائے، ایسا تعلق جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مچھلی پانی میں روزانہ 2 گھنٹے رہتی ہے، 4 گھنٹے رہتی ہے، 24 گھنٹے رہتی ہے۔ اس کی زندگی کا پانی کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے اس کو پانی سے الگ کر دیں، تڑپ کے ختم ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کا پانی کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ مسلمان کی ایمانی اور روحانی زندگی کا مسجد سے تعلق کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ مسجد سے کٹ جائے روحانی طور پر ختم ہو جائے گا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ، اور فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ مچھلی کا پانی کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ مچھلی کٹ کر، جل کر، بھن کر، تل کر پیٹ میں بھی پہنچ جائے نا تو بھی پانی مانگتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے مچھلی کھاتی بڑی پیاس لگی، پیٹ میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا پانی سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ تو نیت کریں کہ صحت ہو یا بیماری، جوانی ہو یا بڑھاپا، رمضان ہو یا غیر رمضان، غربت ہو یا مالداری، فرصت ہو یا مصروفیت، ہر حال میں مسجد سے تعلق یوں رکھیں گے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ۔ اور میرے دوستوں، اس کائنات کی ہر چیز جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز بولتے ہوئے ہو ذرا، جو آپ کشت والے ہوتے ہو نا، بولتے نہیں ہو۔ میں خیبر پختونخوا میں بھی جاتا ہوں، پہاڑ، درد، مردان، سوابی وغیرہ، میں کہتا ہوں پنجاب والے جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں۔ میں نے بیان میں کہا کہ حجائی بہت ہو گئے، کہیں گے سبحان اللہ۔ وہ جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں، تم نے جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے ہو، کم از کم جہاں بولنا ہو تو وہاں تو بولتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کے پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، گھاس کے تنکے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور نماز سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کھیتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب بھی کھیتی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ قیامت تک ایسی سلطنت کسی کو دعا مانگی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ پھر قیامت تک ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ ایک جملے میں دعا مانگے تو ایسی سلطنت
سیکریٹ تھا، اس میں پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، جنات موجود ہیں، ہدہد ان کے لشکر میں سرویر کا کام کر رہا ہے، وہ پورا تخت ہوا اڑا کر لے چلتی تھی، جب چاہتے بغیر کسی ڈیزل کے، پیٹرول کے، انجن کے، جب چاہتے ہوا اس تخت اڑا لے جاتی، جہاں چاہتے اتر جاتا۔ علماء نے لکھا ہے 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ تخت اڑتا تھا، 18,000 میل بغیر کسی ڈیزل کے، پیٹرول کے، انجن کے، اللہ کی قدرت۔ اور سلیمان علیہ السلام اس تخت پر، اس سیکریٹ میں جنات بھی ہیں، اس کے اندر پرندے بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری دی، پرندوں کی حاضری دی اور دیکھا۔ اور میں طلباء سے مدرسے میں کہا کرتا ہوں کہ حاضری لینا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ ہدہد سمجھتے ہو مشق والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے، ہم لوگ چڑی کے تھان کہتے ہیں، ہدہد عربی میں ہدہد کیا کہتے ہیں؟ ہاں بس سمجھ لو نا۔ تو ہدہد دیکھا خیر موجود نہیں، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد غائب، موجود نہیں، غیر حاضر۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیا بات ہے، یہی کہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں چھپا ہوا ہے، یہی کہیں ہے یا کہیں چلا گیا ہے؟ اور وہ تو پہنچا ہوا تھا ملکہ بلقیس کے پاس، معلوم ہوا حاضر ناظر بھی اللہ کی ذات ہے اور عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے۔ ورنہ سلیمان علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ یہی کہیں ہے، ہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ کیا کہتے وہ تو وہاں پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اس غیر حاضری پر، پھر پوچھے نکل جانے پر، یا میں اسے سزائے موت ہی دے دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے سزائے موت ہی دے دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے کر آئے، ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آئے، جیسے ہم لوگ رابطہ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں سے، اور جو ڈاکٹر کو پیسے دے کر اسے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں بات، پھر جب چور لے جاتے ہیں مال سارا کہتے ہیں حلال کا تھا، پتہ نہیں کیوں لے گیا ہے، ہاں حلال کا تھا، حلال کا تو نہیں لے جاتا، ہاں حلال کا تھا، پتہ نہیں لے کیوں گیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر تنخواہ لیتا رہا۔ اتنا مفتی تو ہر ایک سمجھتا ہے نا کہ جھوٹ بول کر ایسا سرٹیفکیٹ بنا کر تنخواہ لینا وہ حلال، توبہ کا سب نہیں لگ رہی۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی اس کے ساتھیوں نے بتا دیا کہ بچوں حاضری ہوئی اور تیرے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے، تیری حاضری لگی۔ اب خود نے اپنی جان بچانے کی اپنا موقف بڑے مضبوط طریقے سے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا کہا؟ عرض کرنے لگا حد تو بما لم تحط بھی، سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ کیا کہہ رہا ہو؟ اور قرآن کے انداز، قرآن پڑھا کرو اللہ دلوں کو منور کرے گا، کسی کہانیاں چھوڑا کرو، سیف العلوم چھوڑا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ احد تو بما لم تحط بھی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ وجیتک من سبع بنبأ یقین، ان کی سبا سے میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ تو چھوٹی سی تھی اور اس کو بھی پتہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں، مولوی کا اتنا بڑا سے بڑا کٹے جتنا اور اس کو سمجھ گیا۔ ہاں حضرت کیا کہہ رہا ہے؟ احد بما لم تحط بھی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں، ملک کی سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اور کیا خبر کی ذرا اور جو بات میں عرض کرنا ہے، اتنی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو مردوں پر حکمرانی کر رہی ہے،
میری تو کھوپڑی گھوم گئی، میرا دماغ گھوم گیا کہ مرد سارے نائر ہو گئے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مردوں پر حکومت کر رہی ہے۔ چلو اس پر بھی میں نے کمپرومائز کر لیا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے سبھی، لیکن اس سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے حیران کیا، انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ چھوٹا سا کیا طرف تھا، انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے۔ یہ بات مجھے بڑی اوپری لگی۔ خالق اور مالک جس نے پیدا کیا، یہ زمین تو اس کے لیے تھی، یہ پیشانی تو اس کے لیے تھی، یہ زبان تو اس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ حکمران عورت بھی اور پوری قوم بھی شرک میں مبتلا اور اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے جھک رہے ہیں۔ آپ نظر کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، خالق اور مالک کو، بلکہ ہر چیز اپنے مالک کو پہچانتی ہے۔ میں جگوال کی طرف گیا، ایک کھیت میں سبزی لینے کے لیے چلا گیا، اس کھیت والے بابے کا کتا بڑا پھونک رہا تھا۔ میں نے کہا بابا تیرا کتا بڑا پھونکتا ہے۔ بابے نے بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا مولوی صاحب روٹی کھانا میرے ڈیوٹی کرتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب روٹی کھانا میں پھر ڈیوٹی کرتا۔ میں نے کہا کتا اپنے مالک کی روٹی کا خشک ٹکڑا کھا کر، لسی یا پانی کے گھونٹ پی کر، رات ہو یا دن، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، ٹھنڈی ہوا ہو یا گرم لو، اپنے مالک کا دروازہ چھوڑتا نہیں ہے، اور انسان ان گنت نعمتیں کھا کر مالک کے دروازے پر آتا نہیں۔ آپ سوچو غور کرو، صبح کچھ، دن کو کچھ، شام کو کچھ، ان گنت نعمتیں۔ آپ اس زمین کے فرش پہ غور کریں، آسمان کی چھت پہ غور کریں، دن کے اجالوں میں، رات کے سناٹوں میں غور کریں، خود اپنے جسم پہ غور کریں۔ ایک ایک نعمت اللہ نے قریب سے قریب کو ایسی دی ہے کہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر ادا کرتا رہیں تو نہیں کرتے۔ ایک بزرگ سے کہنے لگا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ہاں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ساڑھے کو یہ دیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے 2 کروڑ مجھ سے لے لو اور دونوں آنکھیں مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 کروڑ لے لو اور ہاں دونوں ہاتھ مجھے دے دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 کروڑ لے لو اور دونوں پاؤں مجھے دے دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 6 کروڑ تو یہی ہو گئے ہیں، اور تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ انگنت نعمتیں دی ہیں ہر ایک کو اللہ رب العزت نے، ان نعمتوں کے سمندر میں رہ کر، اور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو غور کرو، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ساری مخلوق کو، ہاتھی، اونٹ جیسے جانور آپ نے دیکھے، بیل، گائے، بھینس جیسے، زمین سے کھانے کی چیز اٹھانی ہو تو منہ نیچے کر کے اور اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں، کوئی چیز نیچے ہو تو ہاتھوں کے ذریعے اٹھا کر منہ تک لے جاؤ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے ساری مخلوق کو سر ربو بنایا، انسان تجھے میں نے سر بلند بنایا تاکہ تیرا سر کھانے پینے کی چیزوں پر نہ جھکے، صرف اور صرف میرے سامنے جھکے۔ سر میں نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن۔ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ سر صرف اور صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ زمین اللہ کے سامنے جھک جائے تو یہ عزت کی، اللہ کے سامنے زمین کو جھکا دینا، مٹی پہ رکھ دینا، یہ ذلت کی انتہا ہے یا نہیں؟ آدمی آسمان سے کھڑا ہوتا ہے، پھر رسول میں چلا جاتا ہے، پھر زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ جو
پیشانی دیکھ کتنی دفعہ شیمپو سے دھوتا ہے، اس کو مٹی پر رکھ دیتا ہے. یہ ذلت کی انتہا ہے. اور دوستو ذلت کی انتہا اس کے سامنے ہوتی ہے جس کی عزت کی کوئی انتہا نہ ہو. ذلت کی انتہا اس کے سامنے، سجدہ کسی اور کو جائز نہیں. کیوں کہ سجدہ ذلت کی انتہا ہے، اور ذلت کی انتہا اس کے سامنے ہوتی ہے جس کی عزت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو دوسروں کے سامنے سر جھکا دینا یہ ذلت، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا یہ عزت کی انتہا ہے. ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کل قیامت کے دن مجھے اختیار دے دیا جائے یا جنت میں چلے جاؤ یا سجدے میں چلے جاؤ تو میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ جنت میں چلے جانا میرے نفس کی خوشی ہے، سجدے میں چلے جانا میرے رب کی خوشی ہے. سجدے میں چلے جانا میرے رب کی خوشی ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ فرماتے. صحابہ فرماتے بعض اوقات گمان ہونے لگتا کہ شاید وہ پرواز کر گئے. ہماری کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل چل میں مسجد میں سب سے زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھایا؟ ایسی نماز سکھائی، ایسا سجدہ سکھایا. صحابہ فرماتے لمبا سجدہ. رب ذوالجلال نے جبریل امی کو بھیجا، زمین بھیگ گئی، نبوت کی آنسوں سے تر ہو گئی. رب ذوالجلال نے جبریل امی فرمایا جبریل جلدی پہنچ، میرے محبوب سے جا کر پوچھو نا معیوب کی کہ کس چیز نے آپ کو رلایا. اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں، لیکن میرے رب کے ذات کے لیے اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے معیوب کی میرے محبوب آپ کو کس چیز نے رلایا. صحابہ بھوک کی وجہ سے مشکا کے گر رہے ہیں، ابو ہریرہ بے ہوش ہو رہا ہے، سبوں کی سبیں گر رہی ہیں. یہ غم آپ کے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جل رہی، یہ غم یہ بے چینی. فرمایا نہیں جبریل مجھے اپنی امت کا غم ہو رہا ہے، ان کا آخرت میں کیا بنے گا. امت کا غم ہو رہا ہے، ان کا آخرت میں کیا بنے گا. اتنا لمبا سجدہ اور آپ سجدے. اور پھر یہاں ایسا کہ آج ہم تو ادھر سے ہمارے کچھ والے محترم فرماتے تھے ادھر سے کھانے کا وقت ہو جائے نا اور ادھر سے نماز کا وقت ہو جائے. اب جلدی جلدی نماز پڑھ کے روانہ کھانا تھا، پھر ساری نماز جلدی جلدی پڑھ لی، پھر روانہ کھانا کھانے پر پھر اطمینان سے چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے. لیکن نماز یہ نہیں کہتا جلدی جلدی کھانا کھا کے روانہ نماز پڑھ لی. یہ کہتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لی پھر روانہ کھانا آرام سے اور نماز جلدی جلدی. تیرے میرے نبی نے یہ نہیں دعا کرو اللہ ہمیں نمازوں کو ذوق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق، یہ نمازوں کا ذوق اللہ ہماری پسند بنائے. انجر و مال کی روایت ہے اللہ کے صحابہ کرام نے شریف فرمایا نبوت کا سراج منیر اپنے جان نثاروں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی اللہ کی طرف. تمہاری دنیا سے میرے لیے اللہ کی طرف سے 3 چیزیں محبوب بنا دی. کون سی 3 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی خوشبو مجھے پسند، اللہ کی طرف سے خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی. میں کہتا ہوں حضور کو خوشبو سے محبت اور خوشبوؤں کو حضور سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے تشریف لے جاتے باغ میں آنے والی خوشبوئیں پتہ دیتی تھی کہ حضور یہاں سے تشریف لے گئے. پھر آقا مدینہ منورہ کے جس بچے پر رحمت والا ہاتھ رکھ دیتے وہ بچہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو. آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے چٹائی پر اور بدن مبارک پر پسینے کی قطرات موتیوں کی طرح چمک گئے. حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی اور بڑی سمجھدار آدمی موقع سے پیدا اٹھاتا ہے. اس دیکھا پسینے کے قطرات حضور کے بدن مبارک پر موتیوں کی طرح چمک گئے. جلدی سے گئی روئی لے کر آئی، ایک شیشی لے کر اور روئی کے ذریعے پسینے کے مبارک قطرات کو جمع کر کے شیشی پہ ڈالنے شروع کیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماتا فلیا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور پسینے مبارک کے قطرات کو جمع کر رہی ہوں، بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، خوشبو اور عطر کے طور پر استعمال کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم تم اسے خوشبو اور عطر کے طور پر استعمال کرو، دنیا کی خوشبوئیں 2 دن 4 دن چلتی ہے، یہ خوشبو تیری 7 پشتوں تک جائے گی، تیری 7 نسلوں تک جائے گی۔ راوی فرماتے ہیں ان کی نسل میں 7 پشتوں تک جو بچہ پیدا ہوتا تھا قدرتی طور پر خوشبودار پیدا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، 3 خوشبو مجھے پسند، المرأۃ الصالحہ نیک بیوی جو شوہر کے حق میں بھی خیانت نہ کرے، اللہ کے حق میں بھی خیانت نہ کرے، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ اور تیسری چیز جو قرۃ عینی بالصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور امت کو فرصت ہی نہیں، امت کو فرصت ہی نہیں۔ آپ اور تو دعا کرو اللہ حضور کی پسند ہماری پسند رکھے۔ بات جب چل پڑی حدیث میں آتا ہے مقام ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہک، ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آقا کے چہرے انور ہو، میں زیارت کرتا چلا جاؤں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، یہ بات مجھے بڑی پسند، اور یہ کہ آپ کے حکم کے اشارے پر میں اپنا سارا مال قربان کر دوں، گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا مال نبوت کے قدموں میں پیش کر دوں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ اور تیسری بات میری بیٹی عائشہ آپ کی نگاہ میں ہے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبتیں اور قرابتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ مقام عمر کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کھڑے عرض کر حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا مجھے بڑا پسند، ونہی عن المنکر برائی سے منع کر دینا مجھے بڑا پسند، اور پرانا کپڑا مجھے بڑا پسند، پرانا کپڑا۔ اور یہ صحابہ کی شان پر پھر مقام عثمان نبوت کے دور داماد شرمایا کے پیکر ناشر قرآن عثمان کھڑے ہوئے حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند، مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، اطعام الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند، رمضان کا مہینہ کمکاری کرنے کا مہینہ ہے، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرو، خود کھا کر فوڈ پوائزننگ ہوتی رہتی ہے، پیٹ خراب ہوتا رہتا ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا پڑا ہوا ہے، اپنے لیے 10 چیزیں مہیا ہیں، اس کے پاس 1 چیز بھی نہیں ہے، فرمایا صرف اپنے لیے نہیں جینا، ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے، میرا رب کہتا ہے جو میرے قربے کے ساتھ بھلائی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ عثمان فرماتے اطعام الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند، عثمان کا مال ہو بھوکے کے پیٹ میں جائے اس کی آنکھیں مجھے دعا دیں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اور کسوت العریان ننگوں کو کپڑا پہنانا مجھے بڑا پسند، عثمان کا مال ہو ننگے کا بدن ڈھانپا جائے۔ علماء فرماتے ہیں جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے بدن پر رہے گا کپڑا پہنانے والے کی جان اور مال اللہ کی حفاظت میں رہے گی، کپڑا پہنانے والے کی جان اور مال اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ فرمایا اطعام الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند، وکسوت العریان ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا پسند، وتلاوت القرآن عثمان کی زبان اور رب کا قرآن اور تلاوت کرتا چلا جائے، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جیسے رمضان میں قرآن سنتے ہیں نیت کرو گھروں میں بھی قرآن کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن سے ان کا تعلق جوڑیں تاکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میں نے عرض کیا عثمان کا بھی خالی کوئی نعرہ نہیں تھا، عثمان فرماتے تلاوت القرآن، عثمان کی زبان ہو رب کا قرآن ہو تلاوت کرتا چلا جائے، اور عثمان نے اس محبت کو ایسے پورا کیا آخری وقت میں۔ باقیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور عثمان روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آخری شہادت والے دن اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرمانے
میں لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں. چادر باندھی ہوئی ہے, میں اس کی جگہ تہمت باندھنا چاہتا ہوں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ عثمان فرمانے لگے ابھی ابھی مجھے اونگ آئی, ذرا سی نیند آئی, خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عثمان آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو گے, آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو گے. مجھے لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے. ایسے نہ ہو باقی حملہ کریں, میری چادر کھل جائے, بے پردگی نہ ہو, اس لیے میں لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں. لباس تبدیل کیا, پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے. باقی آئے, ایک بدبخت نے سر پہ لٹ ماری, دوسرے نے حملہ کیا. عثمان گھائل ہو کر گرے. اس انداز میں کہ قرآن مجید نے عثمان کو اپنی دامن میں جگہ دے دی. عثمان نے قرآن کو اپنے سینے میں لگا دیا, قرآن مجید پڑھ کے. اور قرآن مجید کیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت خون عثمان سے رنگین ہو گئی. 2 سال پہلے ہم سمرقند گئے, بخارا سمرقند. جو سمرقند میں وہ قرآن مجید وہاں آ جائے گھر میں موجود ہے جو حضرت عثمان اس وقت شہادت کو تلاوت کر رہے ہیں. اور وہی صفحہ جس پر اس خون کے مبارک خون کا قطرہ اب بھی وہاں موجود ہے, شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے. ہاں زیارت کراتے ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اس آیت پر خون کا قطرہ اب بھی موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس انداز میں حضرات صحابہ کرام کو آواز سے محبت, اللہ کی بندگی سے محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, اللہ کے حکم کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنا, یہ ان کے لیے سعادت. ان کے 3 چیزیں پسند تھیں. میں کہتا ہوں ہے تو ابھی بھی 3 چیزیں پسند. نئے ماڈل کی گاڑی پسند ہے, بہت سارا بینک بیلنس پسند ہے, میری اکاؤنٹ میں گھر پسند ہے. پسند تو ان کی بھی 3 تھی اور ہماری بھی, لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں. لیکن فضا میں پرواز کرتے ہیں شاہین بھی, لیکن وہ بردار بھی گرتا ہے اور شاہین کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ہماری پسند کو حضور کی پسند کو ہماری پسند بنا دے, صحابہ کی پسند کو ہماری پسند بنا دے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے, ہر چیز اس کی بندگی کرتی ہے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں جو گنتی کے دن رہ گئے ہیں, آدھا مہینہ گزر گیا ہے, نیت کرو انشاءاللہ رب کو راضی کریں گے, اس کی حمد و ثنا کریں گے, قرآن سے تعلق جوڑیں گے. آپ غور کرو اس نے اتنا کچھ دے کر بھی, سب کچھ دے کر بھی اس نے دروازے بند. دنیا میں باپ بھی بیٹے کو دے دے نا, ایک وقت آتا ہے کہتا ہے بس پترا دے دیتا ہے تو کوئی جانا سی روز روز کام نہ کرو. میں ماں بھی سب سے شفیق ہستی ہوتی ہے, دے کر کہتی ہے بس پترا دے دیتا روز روز کام نہ کرو. لیکن رب جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگتے تھک جائے گا, میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. اور کرو نا میری اور آپ کی نافرمانی پر بھی. ہمارا ملازم ہو نا, ہم اس کو ایک دفعہ آواز دیں دکان میں, دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ سن کر نہ ہو کرے نہ ہاں کرے, کوئی جواب نہیں, ہم کہیں گے نکل جاؤ, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. 3 دفعہ میں نے تجھے آواز دی اور تم نے سن کر کوئی جواب نہیں دیا. لیکن دوستوں غور کرو نا, 5 وقت مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر, کائنات کے خالق اور مالک کا بلاوا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا, کان پہ جو نہیں لکھتی, چلتی ہوئی گاڑی نہیں رکتی, چلتا ہوا قلم نہیں رکتا, دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوتا, کان پہ جو بھی نہیں لکھتی, پھر بھی وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا, پھر بھی وہ میٹھی نیند سلاتا ہے, پھر بھی انہیں اپنے دیر دے رکھی ہیں دروازے بند. ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کرے نا, 2 سال 4 سال 5 سال برداشت کریں گے, پھر آخر اخبار میں دے دیں. عبد الشکور بندے عبد الغفور نے اپنے بیٹے کو مسلسل نافرمانی کی بنا پر جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے آگ کر دیے. آج کے بعد میں اسے اس کی کسی قول فعل کا ذمہ دار دے دیتے یا نہیں دیتے؟ حالانکہ تو اس کا خالق نہیں ہے, پیدائش کا سبب ہے, لیکن خالق تو رب ہے. لیکن غور کرو وہ خالق اور مالک اتنی نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر بھی رزق کے دروازے بند, رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. اتنے گناہ کر کے بھی فرمایا تو اس کو راضی کرنے کے لیے, باپ ناراض ہو جائے نا, بیٹا اس کو راضی کرنے کے لیے جائے, جگہ
گا وغیرہ کرے، باپ پہلے دل کا غصہ نکالے گا، قدرت ہے کیڑی شکل لے کے میرے کو آ گیا، دل کی خاص نکالے گا، پھر جا کر یہ راضی ہوگا۔ ماں ناراض ہو جائے نا، بیٹا ایک دن راضی کرنے نہ جائے، دوسرے دن نہ جائے، چوتھے دن نہ جائے، 8ویں دن جائے، ماں کہے گی 8 دن پیچھے ہو گیا، آج میں نے یاد نہیں، پھر جا کر نہیں راضی ہوگی۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، میری بغاوت کرتے ہوئے، اب تو 70 سال کی عمر میں گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے گھر پہ آ گیا۔ جانتا ہوں تیری جوانی کہاں گزری، جانتا ہوں تیری راتیں کہاں گزری، تیری جلوتیں خلوتیں کہاں گزری، سب کچھ جاننے کے باوجود میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کرتا رہا۔ آگے سے ہم تو فٹافٹ مانا دیتے ہیں، اس پر تو درس میں کہہ رہا تھا کہ بھئی کسی کو سمجھانا بھی ہونا، ہاں خیر خائی کرنی کو نرمی سے بات کرو، سب کے سامنے بھی عزت نہ کرو، الگ سے اس کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اور ہم تو کوئی مسجد میں آ جائے نا، اللہ کسی کو توفیق دے کہ نماز مسجد میں آ جائے، او سارے نماز کا کافر حج کو آ کے ساری زندگی تو گزار کے ہر کی لینا سوچ یہ کھا کے ملی ہے پر وہ آئندہ آئے گا ہی نہیں۔ تو فرمایا نرمی کے ساتھ کسی کو کہنا بھی ہو نرمی، رب ذوالجلال کی طرف آ جاؤ، رب کہتا ہے آج سے ہی میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا تو کیا کرتا۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ ذات اتنی نعمتیں دے کر بھی دروازے بند۔ حضرت ضرور مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، کہتے ہیں میں دریا کے کنارے پر بیٹھا، کپڑے اتارے، چادر باندھی، کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ گیا دریا کے کنارے پر۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے پر تیزی سے دوڑتا ہوا چلا رہا، جیسے وزارت کا لفظ اٹھانے جا رہا ہے، تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا دریا کے کنارے پر۔ آگے کچھوا پہلے سے دریا اس پر منتظر تھا، بچھو نے جمپ لگایا کچھوے کی پیٹھ پر، کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چل پڑا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے ایک خاص بات ہے، چادر تو میں نے باندھی ہوئی تھی، میں بھی دریا سے اتر گیا کہ پیچھے جاؤں دیکھو یہ کیا منظر ہے۔ کچھوے نے اس کو دوسرے کنارے پر پہنچایا، بچھو دوسرے کنارے پر پھر جمپ لگا کر اترا، کشتی پر دوڑنے لگا، میں پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، شراب کے برتن پاس پڑے ہوئے، کہیں شراب پی کر نشے میں دھو کر سو گیا۔ ایک سانپ تیزی سے اس کو ڈسنے کے لیے اسی گردن کے قریب پہنچ رہا ہے۔ یہ بچھو جھٹ سے گیا، سانپ سے چمٹ گیا اور سانپ مر گیا۔ اس شور شرابے میں اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ میں بھی اتنی دیر میں پہنچ گیا، میں نے اسے بتایا یہ بچھو کہاں سے چلا، کچھوے نے کیسے اس کو دریا پار کرایا، کیسے یہ برات پہنچا، کیسے یہ سانپ پہ حملہ آور ہوا اور کیسے تیری جان بچی۔ اور میں نے کہا یا راقدن والجلیل یقظہ من کل سوء یکون فی الظلم، یا راقدن والجلیل یقظہ من کل سوء یکون فی الظلم۔ اے سونے والے، تو رب کی نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے اس کو بھول کر سو گیا، لیکن اس نے تو تجھے نہیں بھلایا، تو نے تجھے بھلایا لیکن اس نے تجھے نہیں بھلایا۔ کہاں سے بچھو چلا، کیسے دریا پار کیا، کیسے میری جان بچائی، تو اسے بھول کر سو گیا لیکن اس نے تجھے نہیں بھلایا۔ ہم اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا کر اسے بھولے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نعمت ہمیں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دعا کرو آخری اجرا آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی بھی قدردانی نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام جیسے جیسے دل تھوڑے ہوتے جاتے تھے ان کی عبادت بڑھتی چلی جاتی تھی، آخری اشرے میں تو حد نہیں رہتی تھی۔ ہمارا معاملہ اور ہے، جیسے جیسے دل تھوڑے ہوتے ہیں نا اتنا اتنا سستی، نمازوں میں سستی، تراویح میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی۔ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر تو مسجد کراؤ، ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا۔ آخری اشرا پھر ہمارا بازاروں میں چوڑیاں اور مہندی خریدنے کی نظر ہو جاتے ہیں، اور 20 کے بعد تو پھر یہ کہہ نہیں بڑھتے رہ گئے، انتی اور سنتی چیز ہوتی ہے، انتی ہو گیا چیز انتی۔ ہمارے دوست ایسا کافی عرصے سے دیکھنے کے ساتھ زندہ ہے چلا گیا، ہاں پیار وغیرہ بیچتا تھا، کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور آج ٹماٹر بیچتا تھا۔ تو اعتکاف میں ایک سال بیٹھا تو ہمارے قدیم مسجد میں گئے 28 رمضان، تو کہنا اب سب سمندر گرم لگا کہ نہیں لگا، تو کیا خان صاحب آج 28 تاریخ ہے،
آج کے دن چاند کا درخت کا کوشش کرو کوئی چاند کا درخت لگاؤ نا. تو ہم تو 20 کے بعد چاند کی درخت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا یہ نہیں, جیسے جیسے دن تھوڑے رہتے جائیں اور کرو, فکر کرو, پتہ نہیں آج رمضان ملے گا یہ ملے. ہمارا نمازی ایک پرسوں زور کی نماز اس نے ہمارے ساتھ مسجد میں پڑھی, مغرب کے افطار کے بعد طبیعت خراب ہوئی, کل صبح سے پہلے قبر میں چلا دن کو 11 بجے نا. جس کو معلوم کہ یہ رمضان یہ بھی مجھے پورا ملے گا, یہ نہیں ملے گا, آئندہ ملے گا, یہ نہیں ملے گا, اور رسی دوسرے کے ہاتھ میں پتہ نہیں کب ہے. سمجھو یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ میری زندگی کی. کسی آدمی کو پھانسی لگنے والی ہو اور اس کو کہا جائے 2 رکعت پڑھ لو, کیسے پڑھے گا؟ ہاں, فرمایا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز. ہم تو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. ہاں کہ پھر پتہ نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا. نماز آخری سمجھ کے نہیں پڑھتے. دعا کرو اللہ ہمیں پکا نمازی کرا, قرآن سے تعلق نصیب فرما دے, توبہ استغفار کے اہتمام نصیب فرما دے. اور دوستو آخری بات کروں, یہ کتنے کا دور ہے. ہمارا پرنٹ میڈیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارے لکھنے والے تجزیہ نگار ہر طرف دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماحول ایسا جو دین سے بیزار کرنے والا ماحول ہے. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی نیت کرو انشاءاللہ دین پہ جئیں گے اور دین پر مریں گے. اپنی اولادوں کا تعلق بھی دین کے ساتھ جوڑیں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق بھی دین کے ساتھ جوڑیں, گھر میں دین کا ماحول بنائیں, مسجد مدرسے کا راستہ انہیں بتائیں, علماء اور مدارس سے تعلق جوڑیں. آخری بات کہتا ہوں, نیت کرو دین پر جئیں گے اور دین پر, اور جو دین پر مرے تو کیا ہوتا ہے. قرآن نے اپنے مردوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو نہیں چھوڑا. وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا خدا میں ہوں, مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں. اور فرعون ذی الاوتاد, ایسا ظالم کہ مخالفین زندہ انسانوں کے بدن میں کیڑے ٹھوک دیتا. ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دے دی, سچے رب پر ایمان ہے. ہاں نہیں مانتی تجھے رب, تو جھوٹا ہے, تیرا اور میرا رب یہ جب دونوں کا پیدا کرنا. حالانکہ بیوی بیچاری کے شوہر کے قابل, اس کا بہت شوہر کی جاتا ہے, اور یہ عورت کوئی نئی شادی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی تعریف کرتی ہے, یہ میرا باپ ہے, تم سے بھی میری قسمت خراب کی نہیں, میرے پلے چڑھی. ماں باپ کی تعریف سب کچھ وہی کر رہے ہیں. پھر جب ماں باپ بہت ہو جاتے ہیں نا, پھر بھائیوں کی تعریف کرتی ہے, میرا بھائی طارق محمود خالد میں بہت اچھی بات, سب کچھ بھی کر رہے ہیں. ہاں, اور پھر جب بھائیوں کو کرتی ہیں شادیاں, بھابیاں آ جاتی ہیں, ان سے تعلق بگڑتا ہے, پھر ادھر سے اپنے بیٹے ہو جاتے ہیں, جیون میرے پتر بہت ہے, تیرے سے گئے ہی نہیں ہے, بہت ہے. پھر جب بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا, وہ آ جاتی ہے, ان سے تعلق بگڑتا ہے. پھر موڑ جوڑ کے آتی ہے, استاد جی دعا کرو, جیوے میرے سر دسائی آ جی برابر سوچی, استاد جی دعا کرو, حاجی صاحب جی میرا نکاح پڑتا نہیں جی, انو بھی نہیں کچھ نہیں جی, پتر بھی نہیں, موڑ جوڑ کے آتی تیرے طرف. لیکن وقتی طور پر تعلق ایسا نام کا ہوتا ہے کہ انہیں نہیں کرتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی تھی, سچے رب پر ایمان نے فرعون کی خدائی میں انکار کر دیا. فرعون بڑا سچایا, آسیہ کو پیکیج دیا, اتنا ڈالر سونا چاندی لے لو, مجھے رب مان لو, عالم کی اتحاد میں شامل ہو جاؤ. آسیہ نے کہا ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی, بچانے کی چیز ہوتی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں محنت کی چیز ہوتی ہے, سنوارنے کی چیز ہوتی ہے. نہیں مانتی تجھے رب. فرعون بڑا پریشان, لوگوں نے جتا نہ دیا, خدا بنا پھرتا, بیوی تو مانتی نہیں ہے, اور یہ سیاسی لوگ گھر سے ووٹ نہ ملے پھر تو جان نکل جاتی ہے. فرعون نے فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھا دیا جائے, پکڑا, دیوار سے لگایا, ہاتھ پاؤں لمبے کیے, بازو لمبے کیے, اور ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن میں کیڑے ٹھوکے. ایک طرف ظالم حکومت, ایک طرف کمزور خاتون جس کے بدن میں کیڑے ٹھوکے. اس وقت میرے دوستو آسیہ نے سچے رب کو پکارا. اور دوستو یہ وہ دروازہ ہے جو رات دن کھلا ہوا ہے, امیر کے لیے کھلا ہوا ہے, غریب کے لیے کھلا ہوا ہے, جمعے کو بھی کھلا ہے, جمعرات کو بھی کھلا ہے, لاکھ رمضان میں بھی کھلا ہے, ویسے بھی کھلا ہے, رمضان میں بھی کھلا ہے, رمضان کے بعد بھی کھلا ہے. کوئی دروازہ ہفتے میں 5 دن کھلے گا کہ ہفتہ کے بعد میں چھٹی ہے,
کوئی 6 دن کھلے گا. وہ پنجاب میں پاک پتن میں بیشی دروازہ ہے, سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا بنا, اپنے سامنے جھکنے والا بنا. آسیہ کی پکارا, قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے مرموں میں نقل کیا. کیا کہا حضرت آسیہ نے؟ الکن لگی رفرنی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. الکن لگی ہے میرے رب, میرے جن ہاتھوں نے کبھی دن کبھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا, میرے جو آپ مخمل میں پلے تھے, میرے جن ہاتھوں پر کبھی درد نہیں پڑی تھی, آج تیرے دین کی محبت میں چھلی ہو گئے. اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور پھر ان کی ظلم سے مجھے نجات دے دے. آسیہ کی پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی. رب کریم نے فرمایا فرشتوں باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے, آسیہ کو جنت کا محل آج دکھا دو. درمیان کے پردے ہٹ گئے, آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا, روح پرواز کر گئی. فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش پہ واقع ہوا. اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو, امام الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا. آپ نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کرو. خدیجہ جو حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں, پھر جنت میں سوکن کہاں سے آ گئی؟ رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی, اولاد کو چھوڑ دیا, سونے چاندی کو لاکھ مار دی, سر پر لباس چھوڑ دیا, بدن کو چھلنی قرار دیا, جان دے دی, لیکن دین کو نہیں چھوڑا. اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا. دنیا میں دشمن خدا کی بیوی, جنت میں باغوں کے خدا کی بیوی. اور کیا نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ آپ کی سواری بیت المقدس سے اٹھی. جبریل امین صاحب مصر قریب, آپ نے فرمایا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں جنت کی خوشبو کیسی؟ جبریل امین حضور مصر قریب ہے, فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے دوستو غور کرو, آسیہ کی مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے, نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے, ظرف پر لباس کی وجہ سے, محل میں رہنے کی وجہ سے, نہ دین پر سب کچھ قربان کرنے کی. یاد رکھو دین قیمتی, جو دین کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی. قرآن نے اپنے مرکوں پر گھوڑوں کی قسم کھائی, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به النقار. ان کے دوڑنے کی, ان کے ہانپنے کی, ان کی گرد و غبار کی, ان کے پاؤں کی چنگاریوں کی قسمیں کھائیں اللہ نے قرآن کے برقوں پر. گھوڑے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کو قرآن کے برقوں پر جگہ دی جاتی؟ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ گھوڑا دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوا. میرے دوستو گھوڑا دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے, ایک جانور اتنا قیمتی بن جائے, حضور کا امتی استعمال ہو جائے گا کتنا قیمتی بن جائے. کرو دین پہ جئیں گے, انشاءاللہ دین پہ مریں گے. گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے. رمضان کی گنتی کے باقی دنوں میں اللہ کو راضی کریں گے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے, گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے, آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے, اور ہم سب کے گھروں کو اللہ نیک اعمال سے آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا مجید یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی